بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جوان بیٹے کی موت، باج عورت کی آنکھیں، ناکام انسان کی کہانی، معذور انسان کی بے بسی، یتیم بچوں کی خاموشی، غریب باپ کی شرمندگی، مہاجر کا دل، بے گناہ انسان کی سزا، ٹوٹے دل کا سکون اور بے گھر انسانوں کی رات، یہ وہ درد ہیں جنہیں صرف وہی سمجھ سکتا ہے جو ان سے گزر چکا ہے۔ دنیا کے سارے پھول بھی کچھ لوگوں کے لیے بہار نہیں لا سکتے۔ تم خود کو لوگوں کے پیچھے تھکا مت دینا۔ بعض لوگوں کے دل میں سوراخ ہوتے ہیں، ان میں جتنی مرضی محبت ڈال لو وہ خالی رہتے ہیں، اور اس کو بھرتے بھرتے آپ خود کو خالی ہو جاتے ہیں۔ جب سے کعبہ شریف کی مینٹیننس جاری ہے، تب سے ہم جیسے خوش نصیب لوگوں کو کعبہ شریف کو بغیر غلاف کے دیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ یہ واقعی ایک بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ عام دنوں میں ایسا منظر دیکھنا نصیب نہیں ہوتا۔ سوشل میڈیا کا بھی ایک خوبصورت فائدہ ہے کہ جو لوگ وہاں موجود نہیں، وہ بھی اس بابرکت منظر کی زیارت کر پا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی بہن بھائی، بزرگ، دوست، بچیاں اور بیٹیاں دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، اللہ پاک سب کی دعاؤں کو قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے فتنہ یعنی آزمائش بنایا ہے۔ کسی کے لیے اولاد آزمائش ہے، کسی کے لیے شوہر یا بیوی، کسی کے لیے ساس بہو، کسی کے لیے مال، شہرت، عزت، یا حتیٰ کہ کسی کی بے رخی، کسی کا رد عمل بھی۔ سوال یہ ہے کہ اتصبرون، کیا تم صبر کرو گے؟ یہ سوال بے حد اہم ہے، کیونکہ اللہ تعالی ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ وہ ہمیں لوگوں کے ذریعے آزمائے گا، اور کامیابی صرف اسی کی ہے جو صبر کرے گا۔ صبر کا مطلب صرف برداشت نہیں، بلکہ دل میں بدگمانی، شکایت، نفرت یا بدلہ ہے۔ چاہے آپ خود کو پھول بنا کر پیش کریں یا موم کی طرح پگھل جائیں، ایک بات یقینی ہے کہ دوسرا شخص آپ کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرے گا جیسا آپ کو اپنی فطرت اور ظرف ہے۔ زندگی جب ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دبنے لگتی ہے تو انسان واقعی مسکرانا بھول جاتا ہے۔ گھر کی فکری، ماں باپ کی امیدیں، بہن بھائیوں کی ضروریات اور اپنے مستقبل کی الجھنیں دل کو تھکا دیتی ہے، مگر سچ یہ ہے کہ وہی جدوجہد انسان کو مضبوط بھی بناتی ہے۔ ہر وہ شخص جو خاموشی سے سب سنبھال رہا ہے، وہ کمزور نہیں بلکہ بہت بہادر ہوتا ہے۔ خواب اگر دل میں زندہ ہو تو تھکن وقتی ہوتی ہے، منزل نہیں، اس لیے خود کو تھوڑا وقت دو۔ خدا تعالی ہمیشہ براہ راست آسمان سے اتر کر ہمیں زخموں پر مرہم نہیں رکھتا، بلکہ اس نے انسان کو اس قدر مضبوط اور باصلاحیت بنایا ہے کہ اس کے اندر ایک ایسا مدافعانی نظام رکھ دیا ہے جو مشکل حالات میں بھی خود ہی سنبھلنے کی طاقت پیدا کرتا ہے۔ جب انسان مثبت سوچ اپناتا ہے، شفا کی امید رکھتا ہے اور دل میں اللہ پر کامل یقین پیدا کرتا ہے، تو یہی یقین اس کے دل کے پاور کو مضبوط بنا دیتا ہے۔ یہ اندرونی طاقت ہر مشکل، ہر تکلیف اور ہر آزمائش کے مقابلے میں ڈٹ جانے کا حوصلہ دیتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ امید اور بھروسہ وہ روشنی ہے جو اندھیروں میں بھی راستہ دکھاتی ہے۔ اگر انسان مایوسی کو خود پر حاوی نہ ہونے دے اور اللہ پر یقین رکھے تو ناممکن بھی ممکن لگنے لگتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی نا امید نہ ہو، کیونکہ اللہ کی رحمت ہر حال میں ہمارے ساتھ ہے۔ برسات کے دنوں میں نماز فجر کا منظر ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے، بادلوں کی ہلکی گرج اور بوندوں کی مدھم آواز، جیسے ہر چیز اللہ کے حمد میں مصروف ہو۔ ایسے میں نیند سے اٹھ کر وضو کرنا، ٹھنڈے پانی کی چھپن کو برداشت کرنا اور پھر جائے نماز پر کھڑے ہو جانا، یہ صرف عبادت نہیں بلکہ اپنے رب سے خاص قرب کا احساس ہوتا ہے۔ بارش کی بوندیں جب زمین کو چھوتی ہے تو فضا میں ایک عجیب سی تازگی بھر آتی ہے، اور اسی تازگی کے ساتھ ادا کی گئی نماز فجر دل کو سکون، روح کو راحت اور زندگی کو نئی روشنی دے جاتی ہے۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب بندہ دنیا کی ہر فکر سے آزاد ہو کر صرف
آج کے وقت میں مخلص دل کا مل جانا واقعی کسی نعمت سے کم نہیں۔ خود غرض دنیا میں لوگ ساتھ تو دیتے ہیں مگر دل سے اپنانے والے بہت کم رہ گئے۔ اکثر رشتے وقتی سہارا تو بن جاتے ہیں مگر خلوص کی وہ گہرائی نہیں دے پاتے۔ ایسے میں اگر انسان کے دل میں سچی جگہ مل جائے تو یہ کسی انمول خزانے سے کم نہیں، کیونکہ ہر کسی کے نصیب میں وہ احساس نہیں ہوتا جہاں اسے بے غرض چاہا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے زمانے میں کسی کے دل میں بس جانا ہی سب سے بڑی خوش نصیبی ہے۔ دل سے مخلص لوگوں کا مل جانا ہی اصل جیت ہوتا ہے۔ اس دور میں کسی کو جو آپ ساتھ بنا غرض اور بنا مفاد اور بنا لالچ کے ساتھ ہے تو آپ دنیا کے خوش قسمت انسانوں میں سے ہیں، کیونکہ دل سے ساتھ دینے والے بہت کم ہیں اور اپنے مفاد کے لیے ساتھ دینے والے بہت ہیں۔ گاؤں کی صبح اور خاص طور پر فجر کا وقت ایک ایسی روحانی اور دلکش کیفیت رکھتا ہے جو شہروں کے شور و غل میں کہیں کھو گئی ہے۔ گاؤں کی فجر صرف ایک عبادت نہیں بلکہ فطرت کے جاگنے اور بندگی کے سنگم کا نام ہے۔ مؤذن کی آواز، شہروں میں تو سائرن اور لاؤڈ اسپیکر کا شور ہوتا ہے، لیکن گاؤں میں جب اندھیری رات کی خاموشی کو چیرتی ہوئی الصلاۃ خیر من النوم کی آواز گونجتی ہے تو یہ سیدھی روح میں اتر جاتی ہے۔ اس آواز کے ساتھ ہی کسانوں کے گھروں میں زندگی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ سردیوں کی صبح ہو تو ہلکے اور تازہ گرم پانی، یا گرمیوں میں مٹی کے گھروں کے ٹھنڈے پانی وضو کا اپنا ہی لطف ہے۔ مسجد کی طرف جاتے ہوئے کچے راستوں پر اوس سے بھیگی گھاس اور مٹی کی سوندھی خوشبو استقبال کرتی ہے۔ گاؤں کی مسجد عموماً سادہ مگر سکون ہوتی ہے۔ مفید براق لباس پہنے، کندھے پر چادر رکھے بزرگ اور ہاتھ میں تسبیح لیے نوجوان جب صفوں پہ کھڑے ہوتے ہیں تو مساوات کا ایک حسین منظر نظر آتا ہے۔ تلاوت قرآن کی آواز اور اس دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہاتھ ایک عجیب اطمینان بخشتے ہیں۔ نماز کے بعد کا وقت گاؤں میں سب سے زیادہ متحرک ہوتا ہے۔ بزرگ مسجد کے لیے صحن میں بیٹھ کر تسبیح پڑھتے ہیں۔ کھیتوں کی روانگی، کسان اپنے کندھے پر کدال رکھے یا بیلوں کو ہانکتے ہوئے اللہ کا نام لے کر کھیتوں کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ پرندوں کی تسبیح، درختوں پر بیٹھے پرندوں کی چہچہاہٹ ایسا محسوس ہوتی ہے جیسے وہ اپنے رب کی حمد بیان کر رہے ہیں۔ گاؤں کی فجر میں وہ اخلاص اور وہ سادگی ہے جو انسان کو مادہ پرستی سے دور کر کے خالق کے قریب کر دیتی ہے۔ وہاں کی ہواؤں میں برکت اور لوگوں کے چہرے پر وہ خاص نور ہوتا ہے جو صبح کی بیداری اور سجدوں سے نصیب ہوتا ہے۔ گاؤں کی فجر ایک ایسا آئینہ ہے جس میں انسان اپنی روح کی